بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم لائے تمہارے پاس فاسق کوئی لاپرواہ، بنبأ کوئی خبر، فتبینوا تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچاؤ تم کسی قوم کو نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا پھر ہو تم کو علی اوپر، ما جو کچھ فعلتم تم نے کیا، نادمین پشیمانی، شرمندگی. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق میں عقبہ بن معیط رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں. عقبہ بن معیط رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک آدمی ان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ بھئی کوئی جھگڑا تھا ان سے، تو یہ اس قبیلے کے اندر گئے ہی نہیں، باہر سے ہی واپس آ گئے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ میرے اوپر حملہ کریں، وہ بدلہ مجھ سے لیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولیابی زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور ان حضرات کو یہ اطلاع ہوئی کہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، تو وہ بڑی تعداد میں ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے. اور انہوں نے جب دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا راستہ روکنے آئے ہیں اور میرے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں. تو اس اندیشے اور خدشے کی وجہ سے یہ واپس آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا کر یہ اطلاع کی کہ وہ تو میرے اوپر حملہ آور ہونے لگے تھے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج سے کہا کہ آپ تیار ہو جاؤ اور ان سے جا کر اس پر مطالبہ کرو کہ یا تو زکوٰۃ دو ورنہ ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جا کر پہلے تحقیق بھی کرنا اچھی طرح. تو ایک روایت میں ہے کہ یہ فوج، یہ وفد گیا اور رات کے وقت میں بنو مستلق کے قریب پہنچا تو امیر قافلہ نے سب کو کہا کہ رک جاؤ، رات ہم بستی میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن ایسے موقع پر جو طریقہ کار بھی ہوتا ہے، ایک اپنا آدمی بھیجا کہ آپ جا کر تحقیق احوال کرو. تو ایک بندہ تحقیق احوال کے لیے گیا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ مجھے ایسا کچھ لگا تو نہیں وہاں.
پھر جو ہے صبح امیر قافلہ اور دیگر احباب بھی تشریف لے گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا تھا اور اس نے آ کر جو ہے وہ اس طرح، ہم اس کے استقبال کے لیے نکلے لیکن وہ تو واپس ہو گئے اپنا مدعا مقصد بتائے بغیر ہی۔ تیسری ایک روایت یہ ہے کہ اصل میں ان صحابی کو جو تشریف لے گئے تھے ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی ہے کہ یہ آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس اندیشے سے واپس آ گئے، تو اسی سے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے ایک تو چونکہ صحابی کی طرف جو ہے وہ فسق کا انتساب نہیں کیا جا سکتا، اور فسق کہتے بھی اس کو ہے کہ معمور بھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلم کھلا چھوڑنا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اسی لیے انہوں نے انتہائی منفرد ترجمہ کیا ہے اس کا، کہ چونکہ کسی حد تک جو ہے اس کو صحابی کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، تو فاسق کے ترجمہ لاپرواہ کا کیا ہے کہ انہوں نے حالات کی صحیح تحقیق نہیں کی، تو اسی طرح کسی کے کہنے پر وہ واپس آ گئے، تو بظاہر ہے یہ فسق نہیں ہے، لاپرواہی ہے۔ اور دوسری جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھئی ان کو بھی کسی نے اطلاع دی، تو وہ اطلاع دینے والا فاسق ہو سکتا ہے، اور بظاہر ہے جس نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، فساد پھیلانے کی کوشش کی، وہ تو فاسق ہے۔ تو اس پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور بڑا اہم ترین ایک یہ سبق ہے، درس ہے کہ بھئی کوئی بھی معاملہ ہو اس کی تحقیق کر لی جائے، خاص طور پر جب کوئی غیر ذمہ دار آدمی اطلاع دے۔ ویسے تو کوئی بھی معاملہ ہو تو آدمی تحمل مزاجی کے ساتھ، وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، ورنہ بہت ساری مرتبہ تحقیق کیے بغیر معاملہ جو ہے وہ اگلے کا غلط نہیں ہوتا بلکہ سننے والا غلط ایکشن کر جاتا ہے۔ تو کسی بھی معاملے کو بڑی تحقیق کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، کوئی رد عمل کرنے کے سے پہلے، چاہے وہ کوئی چھوٹا معاملہ ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو۔ کوئی بچہ مثال کے طور پر اسکول کے اندر دیر سے آتا ہے تو پوری تحقیق کی جائے۔ ایک مرتبہ ایک اسکول کے اندر ایک بچی روزانہ جو ہے وہ بہت تاخیر سے آتی تھی، تو پھر اساتذہ کے درمیان مشورہ ہوا کہ بھئی روزانہ تحقیق جو ہے تاخیر سے آتی ہے، تو ایک استاد مزاجن ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تحقیق تو کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بیچاری روزانہ اس لیے تاخیر سے آتی ہے کہ اس کی والدہ بیمار ہے، ماں اس کی بیمار ہے، تو اس کو گھر میں جو ہے جو ماں کا کام صبح ہوتا ہے، مثلا صفائی کرنا، کھانا بنانا، گھر کے افراد کو دینا، برتن صاف کرنا، تو یہ وہ کام بھی انجام دیتی ہے، تو بظاہر ہے کہ یہ قابل سزا تو نہیں تھی۔ ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایک بچہ غیر حاضری کر کے آیا، تو میں نے اس کو بلایا اور میں ذرا سختی سے اس کو پوچھ رہا تھا، تو اسی دوران پتہ چلا کہ بھئی یہ اس بچے کا، اچھا وہ بچہ خود بتا نہیں رہا تھا، پاس سے کسی نے مجھے کہا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو کوئی بھی رد عمل کرنے سے پہلے یا کوئی خبر کہیں سے آپ کو پہنچائے ہوئے ایسا ہوا تو پوری طرح پہلے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے، چاہے آپ کا انفرادی معاملہ ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، چاہے حکومتی سطح کی کوئی بات ہو، تو بلا تحقیق جو ہے کوئی رد عمل کرنا ہی مناسب نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اصول بتایا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر آپ کے پاس اپنی آنکھ جو ہیں وہ ہتھیلی پر رکھ کر لائے اور یہ کہے کہ فلاں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو فرمایا تحقیق کر لو، ممکن ہے یہ اس کی دو پھوڑ کر کے آیا ہو۔ کبھی کبھی ہمیں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن بھئی تم نے جو اگلے کے ساتھ کیا اور اس رد عمل کے طور پر تمہارے ساتھ یہ ہوا، اس سارے معاملے کے تو موجد اور کرنے والے تم ہو۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی، اپنے ماں باپ کو گالی مت دو،
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو. تو یہ بھی تو ایک بات ہے کہ تم نے کیوں دی، اس کی تو آپ کو نظر آ گئی، اس پر وہ شکایت کر رہا ہے کہ فلاں نے میرے ماں باپ کو گالی دی لہٰذا اس کو سزا دی جائے. وہ بھئی پہلے تحقیق کرو کیوں دی، تم نے اس کو جو ہے اس کے لیے تیار کیا، اس رد عمل کے لیے ابھارا. تو کوئی بات ہو حتی الامکان اس کی تحقیق کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اصول بتایا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. اہل علم حضرات کوشش کیا کریں کہ 2-4 تفسیریں ضرور دیکھا کریں، بہت نئی نئی باتیں اور بڑی قیمتی باتیں جو ہیں پھر ہاتھ آتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر لائے تمہارے پاس کوئی لاپرواہ کوئی خبر. جا کا کیا ترجمہ ہے جی؟ جا کا کیا ترجمہ؟ ہاں تو پھر میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا لایا ہے؟ یہ دیکھو ایک قاعدہ ہے کہ جا کے سلے میں جب با آئے تو لانا. جب لائے تمہارے پاس کوئی لاپرواہ کوئی خبر، فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرو. وہ جو ہم کہتے ہیں بیان کرو، بیان بھی کیا ہوتا ہے؟ کھول کر بات کرنا. فتبینوا، اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ پہنچا دو تم کسی قوم کو نا علم ہونے کی وجہ سے تکلیف، پھر بعد میں جب ہو کہ یہ قصور تو ان کا نہیں تھا، انہیں ایسی تکلیف پہنچا دی تو تم اپنے کیے پر نادم ہو، پریشان ہو. فرمایا کہ غصہ جب آتا ہے تو اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب وہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ اخلاق بھی لے جاتا ہے، عزت بھی لے جاتا ہے، ٹینشن دے کر کے جاتا ہے. تو غصہ کو ظاہر کرنے سے پہلے کوشش کرو کہ معاملے کی تحقیق ہو جائے تاکہ بعد میں اپنی ہی بات کے اوپر آدمی کو ندامت نہ ہو.